بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں کوئی ایک بھی انسان بستا ہے، خصوصاً بالخصوص کسان بستا ہے، سب کو میرا سلام پہنچے۔ سب سننے والوں کو میری التماس ہے کہ ایک بار میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں اس پاک ذات پر جس کے لیے پوری کائنات کو خلق کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ آج ہم بات کریں گے، امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے ارکنساس۔ ارکنساس میں پایا جانے والا بلیک ایپل، کالا سیب، ڈارک بلیک، نیچرل ڈارک بلیک سیب، کئی ایک نام ہے اس کے، ارکنساس میں پایا جاتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں افغانستان کے ان پٹھانوں کو جن لوگوں نے یہ پودا مجھ تک پہنچانے میں میری مدد کی۔ میں نے یہ پودا بہت عرصہ پہلے، تقریباً 2005 کی بات کر رہا ہوں، شنگریلا ہوٹل سکردو جو ایئرپورٹ کے ایک کارنر پہ پڑتا ہے، شنگریلا ہوٹل پہاڑی کے دامن میں ہے، وہاں میں نے دیکھا تھا۔ وہاں سے توڑ کر کھایا بھی تھا۔ اوپر سے مکمل بلیک، اندر سے ٹوٹلی سفید، اور اتنا جوسی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ہوگا۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میری اس بات پہ کہ ارکنساس کا سیب میں نے وہاں پر شنگریلا ہوٹل سکردو میں کھایا، تو کیا وہ پنجاب میں بھی اگے گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ ہمارے پاکستان میں رواج ہے کہ جی آسٹریلین گائے منگائی ہے، 10 لاکھ کی 12 لاکھ کی آسٹریلین گائے لائی ہے، تو آپ مجھے صرف یہ بات بتائیں کہ آسٹریلیا کی گائے یہاں پر آ کر بھینس تو نہیں بن جاتی، گائے رہتی ہے نا، دودھ بھی دیتی ہے، بچے بھی دیتی ہے، یا بھینس یہاں پر بھینس کہلاتی ہے اور امریکہ میں جا کے وہ گائے بن جاتی ہے؟ میں بات کر رہا تھا ارکنساس والے بلیک ایپل کی۔ 1956 ارکنساس کے پہاڑی علاقوں میں یہ سیب دریافت ہوا۔ تو یہ سیب جو ہے وٹامن اے اور ڈی سے انتہائی بھرپور ہے۔ وٹامن B12، وٹامن سی، یہ اس میں بھرپور پایا جاتا ہے، بہت زیادہ جوسی ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ کریں گے آپ لوگ کہ اس کے لگانے کا موسم کون سا ہے؟ تو اس کے لگانے کا موسم جو ہے، اصل موسم جو ہے وہ فروری اور مارچ ہے، لیکن اس کو اکتوبر سے لوگ لگانا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اکتوبر سے تقریباً پت جھڑ کے موسم کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ پت جھڑ کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، اور پت جھڑ کے آثار جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں جنوری کے اینڈ میں، اور اس موسم میں اس کو لگایا جاتا ہے، تو یہ زیادہ سود مند ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ نرسریوں پر اویلیبل ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے پاس جب اویلیبل ہے، تو یہ گملے میں اویلیبل ہوگا، پلاسٹک کے گملے میں۔ آپ اس کو کسی موسم میں بھی لگا سکتے ہیں اور کہیں بھی لگا سکتے ہیں۔ ذائقہ بہت بہترین ہے، بہت ایکسپینسو پھل ہے۔ اگر دوسرا سیب
ایک 100 روپے کلو ملتا ہے تو اس کا ایک دانہ 100 روپے کا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک اکیلا دانہ 100 روپے کا ہے۔ تو یہ ہمیں جہاں سے ملا ہے وہ تو ان کی مہربانی ہے، پٹھانوں کی، جنہوں نے ہمیں یہ لا کر دیا ہے، لیکن یہ اس کی مدر لینڈ جو ہے وہ تبت کے پہاڑی علاقے اور ارکنساس اس کی مدر لینڈ ہے۔ اب یہ تھائی لینڈ میں بھی اگایا جاتا ہے، یہ اسرائیل میں بھی اگایا جاتا ہے، یہ کیلیفورنیا میں بھی اگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے کیلیفورنیا کے ساتھ جو ورجینیا اسٹیٹ ہے وہاں بھی اگایا جاتا ہے، یہ انڈیا میں بھی اگایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے ملک میں اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا، کوئی بھی کام نہیں کیا گیا۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں سیب پھل نہیں اٹھاتا، اسی یوٹیوب کے اوپر ایک ثبوت موجود ہے، دنیا بھر میں چودھری سعید صاحب ہے، ان کا سیبوں کا باغ ہے۔ تو اگر کالا کلو سیب وہاں پہ ہوتا ہے تو بھائی یہ بھی تو سیب ہی ہے نا۔ اگر آسٹریلیا کی گائے پاکستان میں آ کر دودھ دیتی ہے تو آسٹریلیا یا ارکنساس یا کیلیفورنیا سے آیا ہوا سیب یہاں کیوں نہیں پھل دیتا؟ دیتا ہے، لیکن ہم لگاتے نہیں، ہم ہیں کاپی کرنے کے محتاج۔ خدا کے لیے کاپی کرنا چھوڑیں، حقیقت کی طرف آئیں۔ جس کے پاس جو ورائٹی نہیں ہوتی نا وہ ایک ہی زبان میں ایک ہی فتویٰ جاری کرتا ہے، یہ تو چیز ہوتی نہیں ہے جی، یہ ایسے باتیں ہیں۔ او بھائی میرے، فرق صرف یہ ہے کہ ہم لگاتے نہیں ہیں، ہم لگاتے نہیں۔ ہمارے ملک میں پوری دنیا سے زیادہ زرخیز زمین ہے۔ آج میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتاتا ہوں، آسٹریلیا جو ہے نا، ان کی زرخیز زمین جو ہے نا وہ اس کی ڈیپتھ 11 انچ ہے، اس لیے وہ فارمنگ کرتے ہیں بوتلوں میں، گملوں میں، کیونکہ ان کی زرخیز زمین ٹوٹل 11 انچ ہے۔ میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایوریج کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح امریکہ کی زمین جو ہے وہ ٹوٹل 20-22 انچ جو ہے وہ زرخیز زمین ہے، باقی نیچے والی زمین ٹوٹل زرخیز زمین نہیں ہے، یا اس میں ایچ پی لیول زیادہ ہے یا کم ہے۔ اسی طرح اسرائیل جو ہے اس کا 70% علاقہ جو ہے نا وہ سرخ ریگستان پر مشتمل ہے، سرخ ریگستان، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بر صغیر پاک و ہند جس کا ابھی پاکستان ایک حصہ ہے اور ایک حصہ ہندوستان ہے، یہ خطہ ایسا ہے جس کی 17 فٹ زمین زرخیز ہے۔ انڈیا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کاپی کرنے کے لیے کہ کوئی لگائے گا تو ہم لگائیں گے۔ بھائی کون کوئی لگائے گا؟ آؤ میں نے لگائے ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میرے پاس ارکنساس کے بلیک ایپل جو ہے انہوں نے پھول اٹھائے ہوئے، پھل تو بھی بنے گا، پھول اٹھائے ہوئے، آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور میرے بھائی آپ اس ملک میں ورائٹیاں لگائیں، ورائٹیاں لگائیں، لوکل چیزوں پہ نہ جائیں۔ جو لوگ فتویٰ دے دیتے نا کہ یہ تو ہمارے ملک میں پھل ہی نہیں اٹھاتا، ان کے پاس چیز ہوتی نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی لگائی ہوتی ہے۔ آپ پتوں کی میں جاتے ہیں، وہاں ان سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ سیب چاہیے، وہ کہتے جی ادھر تو پھل ہی نہیں اٹھاتا۔ اور بھائی ان کے پاس تو نرسریاں نہیں ہیں نا، وہ تو روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پودے بیچنے کے لیے۔ کوئی ذمہ دار پیچھے کسی نے 4 کنال لگایا ہوا ہے، کسی نے کنال لگایا ہوا، کسی نے 2 کنال لگایا، کوئی سوات سے لاتا ہے، کوئی پشاور سے لاتا ہے، کوئی کہیں سے لاتا ہے، لا کر وہ بیچنے والے ہیں۔ اگر وہ لگا کر بیٹھ جائیں گے تو بیچیں گے کہاں؟ یہ چیزیں آپ کو کسی ذمہ دار سے ملیں گی۔ سیب کا اگر دیکھنا ہے نا، سیب تو دنیا پر ملتان میں ایک چودھری سعید احمد صاحب ہیں، ان کا باغ دیکھیں، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر رہے ہیں ایپل ان دنیا پر ملتان، وہ سامنے آ جائے گی اس کی ویڈیو، آپ دیکھیں اس میں کہ واقعی سیب اگا ہوا ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ جی اس نے تو کالا کلو لگایا ہوا ہے، اور بھائی سیب تو سیب ہے نا، چاہے وہ کالا کلو ہو، چاہے وہ بلیک ایپل ہو، چاہے وہ اینا ایپل ہو، سیب تو سیب ہے۔ نہ پھل چھوٹا ہوگا
نہ ذائقے میں تبدیلی ہوگی، صرف اتنا ہوگا کہ جو کوئٹہ کا سیب ہے یا جو افغانستان کا سیب ہے یا جو ایران کا سیب ہے وہ مارکیٹ میں تھوڑا لیٹ آتا ہے، جو ہمارا سیب ہے وہ مارکیٹ میں جلدی آ جاتا ہے، فرق اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو جن بھائیوں نے ارکنساس کا بلیک ایپل خریدنا ہو، جو ورائٹی پسند کرتے ہو، سید ٹریڈر کا وزٹ کریں، واٹس ایپ پہ میسج کریں، کال نہ کیا کریں یار برائے مہربانی، بوڑھا بندہ ہوں، اتنی کالیں اٹینڈ نہیں کر سکتا، واٹس ایپ پہ میسج کریں۔ اور ہاں ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو، کچھ لوگ میری ویڈیو کے نیچے بہت برے برے کمنٹس دیتے ہیں، یہ چیز اس سے لی ہے، یہ ناقص نکلی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اور بھائی میرے جو چیز مجھ سے لی ہے نا، سید ٹریڈر کی رسید آپ کو ساتھ دی ہے، سید ٹریڈر کی رسید ساتھ دی ہے، آپ آئیں میرے سے اگر چیز لی ہے آپ نے، فرض کیا کہ آپ نے میرے سے چیز لی ہے، تو آپ کے پاس چیز پہنچی، جب ڈیلیور کرنے گئے تو چیز ناقص ہے، اسی وقت واپس کریں کہ بھائی یہ چیز ہم نہیں لے رہے، ہم نے اس چیز کے پیسے نہیں دیے، واپس کریں۔ ایسے ویڈیو کے اوپر کمنٹس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اچھی بات نہیں ہے۔ کسی کو برا بھلا اس وقت کہو جب آپ اس سے کوئی چیز لیتے ہو اور وہ چیز ناقص نکلتی ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہو، ثبوت تو دکھاؤ نا کہ یہ چیز ہم نے تم سے لی ہے بھائی، یہ دیکھو یہ رسید ہے تمہاری بنی ہوئی، تم نے ناقص چیز ہمیں دی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ چیز وصول کر لی، 6 مہینے گزر گئے، اس کے بعد کہا یہ تم نے چیز ناقص دی ہے۔ او بھائی کیسے ناقص دی؟ جب ناقص تھی تو آپ نے کیوں وصول کیا؟ بری بات ہے، ایسے نہ کیا کریں، ایسے کمنٹس کرنے کی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، جن لوگوں کو ارکنساس کا بلیک ایپل چاہیے وہ ہمارے سید ٹریڈر پر آ جائیں۔ فیصل آباد سے اکاڑا روڈ پر 80 کلومیٹر، اکاڑا سے فیصل آباد روڈ پر 22 کلومیٹر، سائیوال سے فیصل آباد روڈ براستہ نور شاہ بنگلہ گگیرا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، گوگل سے آپ لوکیشن فائنڈ کر سکتے ہیں سید ٹریڈر کی، آئیں ہم آپ کو ورائٹی دیتے ہیں۔ آخر میں سب میرے بھائیوں کو جو جہاں جہاں ہیں، اللہ ان کو خیر و عافیت سے رکھے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے۔